لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس پرفتن دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کے ساتھ جوڑا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں خانقاہ دی اس علاقے میں. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا فضل ہے ہم سب پر. ہم اس کے قابل نہیں ہیں. خانقاہیں تو بڑے بڑے بزرگ وہ چلاتے ہیں، ہم نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے نہ اس قابل ہے. بس یہ اللہ کا فضل ہے اور ہمارے شیوخ کی محبت ہے. یعنی آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں، اپنے شیخ کی برکت سے بیٹھے ہیں. ہمارا شیخ نہ ہو، شیخ کا ہاتھ نہ ہو تو ہم میں سے یہاں کوئی بھی نظر نہ آئے. تو یہ خاص شیخ کی توجہ ہے اور شیخ کی محبت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کی قدر کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے شیخ کا سچا غلام بنا دے، سچا عاشق بنا دے. اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک ہمارے شیخ کے لیے بے پناہ محبت ڈال دے اور سچی محبت ڈال دے. کیوں کہ ہمارے شیخ کا احسان ہے. میں اور آپ اپنی ذات پہ کچھ نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں چلا رہے ہیں تو یہ شیخ کی برکت ہے. اگر ہم شیخ کے ساتھ جڑے نہ ہوتے ہیں، شیخ کی برکت نہ ہوتی تو کیا ہم آج یہاں ہوتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے شیخ کی قدر کرنی چاہیے اور ہمارے شیخ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرنا ہے. اور پھر اللہ نے ہمارے شیخ کو ذریعہ بنایا. آج پوری دنیا میں الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر وہ تصوف کی وہ محنت جو بالکل مٹ چکے تھے. مٹنے سے مراد یہ ہے کہ تصوف سے صرف نام کی ایک نام تھا کہ یہ فلاں قادری اور فلاں چشتی ہے. اس کی حقیقت وہ ختم ہو چکی تھی. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ کہ وہ پیری کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو کلمہ تک کے نہیں آتا. اور جب محنت ختم ہو گئی تو آج ہمارے اپنے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، باہر کا نہیں، اپنے گھر کے لوگ. کوئی ہمیں بدعتی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا. اس کی وجہ یہ کہ جب محنت بند ہو گئی، اس کام کو اہل حق نے کرنا چھوڑ دیا. جب اہل حق نے اس کام کو کرنا چھوڑ دیا، باطل گھس گئے. باطل نے وہ بدعت، وہ غیر شرعی چیزیں اس میں داخل کر دی اپنے اس میں. تصوف میں نہیں، تصوف کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یہ دین کا شعبہ ہے اور پورے دین کی حفاظت اللہ پاک خود کرتے ہیں. نام تصوف کا استعمال کیا، نام سلسلے کا استعمال کیا، لیکن اپنی بدعت کو شامل کیا. اکثر دیکھو کہ ٹی وی پہ چھاپا مارتے ہیں، بڑے بڑے پیری کا دعویٰ کرتے ہیں. جب ان سے سوال کرو تو ان کو کلمہ ان کو نہیں آتا. نہ تصوف کو پتہ، نہ سلسلے کا پتہ. آج الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر ہمارے شیخ کی برکت سے اور سلسلے کی برکت سے آج ہمارے سلسلے کا چھوٹا نیا مرید میں، جیسے میں نیا ہوں، میں بچہ ہوں، اپنے سلسلے میں سب سے ادنا ہوں. یا کسی بھی ساتھی سے کوئی تصوف کی بات کر لے، اگر وہ زیادہ اس کو دلائل نہ دے سکے لیکن تصوف میں اس کو سمجھا سکتا ہے کہ تصوف یہ ہے. چاہے وہ کسی سلسلے کی بات کرے، لطائف پہ بات کرے، تصوف کے اسباق پہ بات کرے. اصل بات یہ ہو رہی تھی کہ جب محنت چھوڑ دی گئی تو باطل کو راستہ ملا لے گا. ایک مثال یہ ہوئی کہ جب انسان کی اپنی ایک زمین ہوتی ہے اور جب اس میں وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو وہ زمین سے فائدہ حاصل کرتا ہے. اس سے اناج بھی اگتے، اس سے پھل بھی، جو جس چیز کی محنت کی جاتی ہے وہ اس کا فائدہ اس کو حاصل اور ہوتا ہے. اور جب اسی زمین کو اس پہ ہم ہل نہ چلائے، اس کو پانی نہ دیں،
اس پہ وہ محنت کرنا چھوڑ دے تو کیا اس زمین سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا؟ اسی زمین پر جو ہے نا وہ کانٹے نکل آئیں گے، وہ ایسے پودے نکل آئیں گے، جنگلی پودے، اور وہ زمین بنجر ہو جائے گی، پھر اس پہ محنت کرنا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب تصوف کی محنت چھوڑ دی گئی یا صرف نام کے حد تک رہی تو زمین بنجر ہو گئی، اس میں جنگلی، یہ 2 نمبر لوگوں کی مراد اس جنگلی پودوں کی ہے، وہ نکل آ گیا۔ 2 نمبر سے مراد وہ کہ جن کو تصوف کا پتہ نہیں، سلسلے کا پتہ نہیں، نام سلسلے کا استعمال کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس محنت، اب اس زمین پر جب ہل چلانے کے لیے اس کو بنایا جائے تو جنگلی پودوں کو کاٹنا پڑتا ہے، تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ وہی محنت کر رہا ہے، وہ جنگلی پودوں کو نکالا جا رہا ہے، کانٹوں کو نکالا جا رہا ہے، اس زمین کو بنجر بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی تصوف کا نام ہی نہیں سنا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں کہ خانقاہ کس کو کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم جیسے نکمے بھی اس سلسلے میں داخل ہو گئی، ہماری بہت بڑی قسمت کی بات ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا کم ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری شیخ کی محنت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے تصوف کو تعارف کرائے گئے، تصوف کا بہت سے علماء اہل علم حضرات تصوف کے نام سے واقف تھے، نام جانتے تھے۔ آج الحمدللہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے اہل علم حضرات آئے، ان کی پر لگ کے اللہ نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مجھ جیسے جاہل لوگ بھی آئے، اللہ نے ان کو بھی نوازنا شروع کر دیا۔ تو آج یہ محنت جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، پاکستان تک محدود نہیں ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں محنت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ سلسلے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے مین چیز اخلاص ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق، سلسلے کی خدمت، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل اخلاص سے خالی ہو جائے اور پھر ہم کسی نقصان کی طرف چلے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو آپس کے ساتھ جوڑ دے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اخلاص کو ڈال دے، شہرت کی تمام اللہ پاک ہمارے دلوں سے نکال دے، اللہ پاک تکبر ہم سے نکال دے، حسد نکال دے۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ چلائے گا، اللہ کی مرضی ہے، کام کسی سے بھی لے لے، چاہے وہ چونٹی سے لے لے، کبوتر سے لے لے، پرندے سے لے لے، مچھلی سے لے لے، انسان سے لے لے، جنات سے لے لے، فرشتے سے لے لے، سو اس کی مرضی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس پرفتن دور میں جہاں پر پوری دنیا کے اندر اتنے فتنوں نے جنم لے لیا ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ایسے ایسے فتنے موجود ہیں، ایسے ملک موجود ہیں جہاں عورت کی جگہ مرد کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، ہجڑوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، کیسے فتنے جنم لے چکے ہیں، مردوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایسے ایسے واقعات جو ملنے میں آئے، سننے میں آئے، میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا کہ باپ نے نعوذ باللہ بیٹی کے ساتھ چلایا۔ یعنی ایسے پرفتن دور میں جو فتنوں کا دور ہے، اس دور کے اندر اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو قبول کیا، اس سلسلے کی محنت میں داخل کر دیا، دین کی محنت میں، تو اس پہ جتنا شکر ادا کیجیے کم ہے۔ اب اللہ پاک میرے اور آپ کو اخلاص کو پیدا فرما دے، اور اس سلسلے کی اہمیت اللہ پاک اس کے میں سمجھتے ہیں۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے غم ڈالا امت کا، تو پوری رات بے چین گھر کے اندر ٹھہرتے تھے۔ بیگم پوچھتی ہے کہ کیوں ٹہل رہے ہو؟ فرمایا میرے دل میں وہ غم ہے، اگر وہ تمہیں لگ جائے تو میں اب ٹہلنے والا ایک ہی پھر 2 ہو جائے گا۔ 10 سال قبرستانوں میں جا کے راتیں گزاری، دعائیں کی امت کے لیے، اللہ اس کام کو شروع کر دے، ایسے غم۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اپنے سلسلے کے لیے، تصوف کے لیے دلوں میں ایسے ہی غم ڈال دے کہ ہر شخص اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا بن جائے، ہر شخص اس کا تعلق اللہ کی ذاتی علی کے ساتھ جڑ جائے، ہر شخص ذکر کرنے والا بن جائے، وہ اللہ کا ذاکر بن جائے۔ محنت کس چیز کی جائے؟ اس کا غم لگ جائے ہمارے دلوں کے اندر کہ تصور جو مٹ چکی تھی،
آج الحمدللہ ہمارے شیخ کی برکت سے، سلسلے نقشبندیہ شاذلیہ کی برکت سے اللہ اس کو پوری دنیا میں پروان چڑھا رہے، اور یہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت اب روک نہیں سکتی، حتیٰ کہ دجال ہے وہ بھی نہیں روک سکتا الحمدللہ۔ اس سلسلے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جب بھی تو پروان چل رہے مخالفین جو نا وہ چلاتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، اب یہ کام بند نہیں ہونے والا۔ جیسے تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پہنچ چکا الحمدللہ، اس طرح تصوف پوری دنیا میں پھیلے گی اور پھیل چکی ہے پوری دنیا میں الحمدللہ۔ اس پہ محنت کی جا رہی ہے، خانقاہیں بن رہی ہے، ساتھی بن رہے، ذاکر بن رہے، لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے بن رہے، اور اس ذکر کی بڑی برکات ہے میرے بھائی۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنے فیصلے کرانے والے بن جائیں، اعمال کے ذریعے سے، تو یہ بھی تو ہمارے ذکر، اس ذکر کی برکت سے ہم اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی ذات عالی سے اپنے مسائل کو حل کروائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا کیا؟ ذکر کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے وہ آگ گلے گلزار کر دی، ٹھنڈی کر دی، سلامتی والی کر دی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اب وہاں تو وسیلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں چھری ہو، مچھلی کے پیٹ کو چیرا جائے اور نکلا جائے، وسیلہ تو یہ ہے، لیکن وہاں ذریعہ کس کو بنایا؟ آیات کریمہ کو بنایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ سبحان اللہ، یہی تو ذکر ہے تصوف میں، خانقاہوں میں، اور کیا ہے؟ آج ریوٹ کے اندر جو پوری دنیا میں کام ہو رہے ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، ریوٹ کی حفاظت اللہ کس کی برکت سے کر رہے ہیں؟ ذکر کی برکت سے تو کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے وہاں ذکر کی جماعت بیٹھی ہوتی ہے، 24 گھنٹے وہ ذکر میں رہتی ہے، تو اس کی برکت سے پوری ریوٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تبلیغ کا عمل ہے، گشت کا عمل ہے، جب وہ گشت کے لیے ساتھیوں کی تشکیل کی جاتی ہے تو وہاں بھی ایک جماعت بنا کر بٹھا دی جاتی ہے ذکر کے لیے کہ آپ ذکر اس کام میں بیٹھیے۔ اس کی برکت سے وہ جب ذکر میں اللہ وصولی کرتا ہے، تو یہ ذکر تو وہ ایندھن ہے، جب یہ ایندھن پہنچتا ہے تو پھر یہ گاڑی چل پڑتی ہے، پھر جہاں اس کو لے جاؤ چل پڑتی ہے۔ اور اس ذکر کی برکت سے اللہ پاک علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ ذکر جب انسان کرتا ہے، ذاکر بنتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل میں بھر جاتے ہیں، پھر اللہ ہی اسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں ذکر کی برکت سے، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، براہ راست اللہ کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ اگر کہتا ہے کہ میں تجھے پٹوانا چاہ رہا ہوں تو وہ خود کو خود پٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے، اللہ کے راز رموز کو جانتا ہے کہ اللہ مجھے پٹوانا چاہ رہے ہیں، پھر وہ خوشی خوشی پٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص اتنا ذکر کرتے ہیں، لوگ اس کو پٹ رہے ہیں، لیکن اس کو تو پتہ نہیں، اس شخص کو تو پتہ نہیں جو یہ بات کرتا ہے، لیکن اس اللہ کے ولی کو پتہ ہے کہ اللہ چاہ رہے کہ میں پٹوں، تو لہٰذا میں اللہ کی بات پوری کروں، پٹنے دوں گا۔ تو یہ ذکر کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شیر، علی اس کا دروازہ رضی اللہ عنہ۔ تو بتاؤ سلسلے کی سنت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جا رہی ہے، تو علم آئے گا سلسلے میں کہ نہیں آئے گا جو ذکر کرے گا؟ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے سلسلے کی کوئی کتاب نہیں لکھی؟ فرمایا ہماری مرید ہے، ہماری کتاب جائم سے بات کرو۔ تو اللہ علم دیتے ہیں ذکر کی برکت سے، اس لیے تو تبلیغ پہ تیسرا نمبر ہے، مولانا الیاس صاحب کو رکھا علم و ذکر ساتھ کیا ہے، علم و ذکر یہ الگ الگ نمبر نہیں ہے، ساتھ ہے، تو ذکر کے ساتھ علم موجود ہے، اللہ علم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث کے مفہوم میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ نور کیا ہے؟ جب ذکر کرتے تو باطنی طور پہ اس میں روحانیت بڑھتی ہے، تو یہ نور ہی تو ہوتا ہے سارا۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ تجلیات جب آتی ہے، اس کو نظر آتی ہے، تو کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اس کا دل اتنا ذکر کر کے صاف ہو چکا ہے کہ اس کو انوارات اور تجلیات نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ نور ہی تو ہے، نور سے وہ دیکھ رہا ہے، اور کیا ہے؟
تو ہم بھی اتنا کثرت ذکر کریں، اتنا ذکر کریں جو سلسلے کا نصاب اس کو طے کرتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک ہمیں یہاں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ میں اور آپ بھی اخلاص کے ساتھ اور دل کی تڑپ کے ساتھ ذکر کو کریں، اس میں کسی چیز کی تمنا نہ کریں کہ میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے، بلکہ تمنا تو یہ کرے کہ ذکر کی برکت سے مجھے اللہ مل جائے، اللہ کی ذات مل جائے، اور جب اللہ مل گئے تو سب چیزیں مل گئی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری بادشاہی سب کے سامنے حاضر ہے، سارے خزانے۔ آج اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس کا جو دل چاہے آ کے وہ اٹھا کے لے جائے، تو سارے لوگ آتے ہیں، کچھ جو نا ہیرو کی طرف چل جاتے ہیں، کچھ سونا اٹھاتے ہیں، کچھ زمین پہ قبضہ کرتے ہیں کہ یہ پلاٹ میرا، وہ زمین میری، کوئی بنگلے پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ کرتی ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ کیوں؟ کہا جب تم مل گئے تو یہ آٹومیٹک سب چیزیں مل گئی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم ذکر کریں اس میں یہ تما ہو کہ ذکر کی برکت سے مجھے میرا اللہ مل جائے، اور جب اللہ مل گیا تو پوری کائنات اللہ قدموں میں ڈال کے رکھ دے گی۔ یہ نیت ہو، اور ہمارا ہر عمل، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو چھوٹا یا بڑا، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ جب دکھلاوے کے لیے عمل کیے جاتے ہیں وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ یہ شرک خفی ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے ہے وہ ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک میرے ہر عمل میں، آپ کے ہر عمل میں اخلاص، اعلیٰ درجے کا اخلاص ہمیں نصیب فرمائے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ہر عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے، اور جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے بھی تما نہیں رکھتا، اللہ سے تما رکھتا ہے۔ مثال اس کی دے رہا ہوں، اگر اس خانقاہ میں کوئی ساتھی آتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب وہ یہاں پر آئے گا اس کو کسی نے ڈانٹ دیا، کوئی بات کر دیا، کسی ساتھی کے ساتھ اس کی طرف کلامی ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا، تو وہ کبھی بھی نہ گلہ کرے گا نہ ناراض ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کے لیے آ رہے، اس کے لیے نہیں آ رہا، اس کے لیے۔ اور جب وہ ساتھی سے ناراض ہوتا ہے بات کرے تو مطلب یہ کہ وہ اس کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے نہیں آ رہا، کیونکہ جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتا ہے۔ وہ جب نیک کام کرتا ہے تو اس کی امید بھی اللہ سے لگاتا ہے۔ وہ جب کسی اس میں کوئی ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو معاف کرتا ہے سامنے والے کو، تو وہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اس کیس میں مجھ سمیت ہم سب ملوث ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے اعلیٰ درجے کا، اور اللہ پاک آپ سب کو، تمام امت کو اعلیٰ درجے کا اخلاص عطا فرمائے ہر نیک کام میں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے، اور جب انسان مخلوق سے محبت سے پیش آتا ہے تو اللہ دوسرا محبت سے پیش آتا ہے، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نہیں چاہتا۔ اور جب کوئی انسان کے ساتھ بلائی والا معاملہ کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے مخلوق کے ساتھ فلاں میرا بندہ جو ہے وہ بلائی کا معاملہ کرے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 80 یا 82 لوگ ایمان لے کر آئے۔ علماء کوئی بار سے تھپڑ بھی دے تو ہم عاجز بن جائے، کچھ اللہ پہ چھوڑ دے معاملہ، کوئی زیادتی کرے اللہ پہ چھوڑ دے، معاف کر دے اس کو، سب سے بڑا تو یہ ہے۔ مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، ان کا میں نے بیان سنا تھا، فرمایا اخلاق یہ نہیں ہے کہ تم میٹھی میٹھی کسی سے بات کرو، اچھی اچھی بات کرو، جیسے ہم کرتے نا مکھن لگا کے میٹھی، او آپ میرے بھائی ویلکم، خوش آمدید، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر دے اور آپ اس کو معاف کر دو، یہ اخلاق ہے۔ اخلاق تو اس کا نام ہے، ہمارے اندر اخلاق زندہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق ہم سب کے اندر زندہ ہو جائے،
ہم جب کسی ساتھی سے ملے تو خندق پیشانی سے ملے، منہ چڑھا کر نہ ملے۔ کسی سے دوستی ہو تو بھی اللہ کی رضا کے، اس پہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح لال سرخ ہوگی، سورج ایک نیزے پر ہوگا۔ بتاؤ انسان کی تپش، سورج کی تپش گرمی میں کتنی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ قیامت کا روز کے زمین گرمائش کی وجہ سے تانبے کی طرح لال ہو جائے گی، اور سورج ایک نیزے پر ہوگا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 لوگ ہوں گے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کی رضا کے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ملنا اور بچھڑنا ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ تو بھائی ہم تو اللہ کی رضا کے لیے خانقاہ میں آئے، کسی بھی جگہ بیٹھے، کسی بھی محفل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، بیٹھنے بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپس میں بات چیت کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور بچھڑنے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ حسد بغض رکھا ہو، سامنے تو مل رہے مجبوری میں، لیکن اندر سے دل نہیں مانتا، یہ چیزیں نہ ہو۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور بچھڑتا ہے، تو کیا ہوگا وہ؟ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو بھائی اللہ پاک میرے اور آپ کے اخلاق بہتر کرے، یہ اخلاق۔ ایک واقعہ سنا ہے جس کو امریکہ کا ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب بنائی ہے، اس کتاب کا عنوان ہے کہ پوری دنیا کے 100 بہترین شخص، اس میں آپ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ لکھا ہے، اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، خود عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو 7ویں نمبر پہ لکھا ہے، اور آپ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ، اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے، اس کتاب کی بات نقل کرو کہ ایک شخص اپنے بچے کو بلاتے، یعنی صحابی رسول اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، نام لے کر پکارتا ہے، آپ علیہ السلام منع فرما دیتے ہیں، فرمایا اس کو نہیں بلاؤ۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، کیوں نہیں بلاؤ، میرا بیٹا ہے میرا، فرمایا نہیں بلاؤ، کہا اس کو اکیلے میں ملو یا کچھ دیر کے بعد بلاؤ۔ تو معاملہ یوں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ان کے اندر ایک یتیم بچہ، اس کا باپ نہیں ہے، جب تم اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارو گے تو وہ بھی کہے گا جی ابا جان، تو اس چھوٹے بچے کا ابا نہیں ہے، اس کو اپنے ابا کی یاد آ جائے گی، اس کے دل میں آگ لگ جائے گی، اس کے دل میں ابا کی محبت جاگ اٹھے گی، وہ سوچے گا چھوٹا بچہ کہ کاش میرا بھی ابا ہوتا، مجھے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو بھائی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اور تصوف کا مطلب تو یہ کہ مٹ جانا، اپنے بڑوں سے سنیں، مشائخ سے سنیں کہ اللہ جس کو نسبت دیتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ عاجزی آتی ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو کہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہت دور ہیں نسبت سے۔ علماء سے سنا ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات گھر کے اندر آئے، اما عائشہ نے دیکھا، وہ چلی گئی، اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا قد کتنا چھوٹا، صرف یہ بات کہی، آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، یہ بات جو تم نے کہی ہے اس کے بعد تم سمندر میں ڈوب گئے تو سارا سمندر کڑوا زہریلا ہوگا، اتنی سب بات کہی ہے، صرف یہ بات، یہ ہے امام الانبیاء آپ علیہ السلام۔ یار ہم تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے اندر کہاں ہے آپ علیہ السلام والے اخلاق؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں، جب تک کسی پہ طرز نہ مارے میں سکون نہیں ملتا، اور جب سامنے والے پہ طرز مارتے ہیں، اس کی ذات تک پہنچتے، اس کی خاندان تک پہنچتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔
یہ آپ علیہ السلام کی گھر کی زندگی ہے. اما عائشہ سے فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس جملے کے بعد تم سمندر میں تم تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. بھائی اللہ پاک، بھائی یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے اندر اول تو یہ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ کا عاشق بنائے. اللہ پاک ہمیں اپنے شیخ کی قدر نصیب فرمائے کہ اس شیخ کی برکت سے اللہ میں کیسے نواز رہا ہے. نواز رہے کہ نہیں نواز رہا، یا اس پہ کوئی شک ہے؟ اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے جو اپنے محسن کا احسان نہ مانے تو وہ اللہ کے احسان کیا مانے گا. تو ہمارے شیخ ہم پر احسان نہیں کر، ہم اپنے شیخ کے احسان نہیں مانیں گے تو پھر ہم اللہ کے احسان کہاں سے مانیں گے. اس کو تو مانتے ہیں نا بھائی کہ ہمارا شیخ ہم سب کا بہت بڑا محسن ہے، جس نے ہمیں اپنے اللہ کے ذکر پہ لگایا ہے کہ نہیں. تو بھائی ہم اپنے شیخ کی قدر کریں، اپنے سلسلے کی قدر کریں کہ سلسلے نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، اور پھر آپس میں اخلاق پیدا ہو جائے، آپس میں انکساری، محبت، ہمدردی، بھائی چارگی والی زندگی بن جائے ہم سب کی. تو اس کی نیت کوشش کریں گے نا تو بھائی یہ ذکر کے حلقے ہوتے اس لیے کہ ہمارے دل صاف ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کپڑے کے لیے صابن، تو اس طرح دل کو بھی صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. یار ہم تو اللہ کے ذکر کی محفل میں آتے ہیں، کم سے کم اپنے اندر وہ ہم اپنی اصلاح تو کریں، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگ جائے. ہم کسی کی طرف نہ دیکھیں، ہم کیا کسی کی اصلاح کریں گے. جو شخص کسی کی اصلاح کے لیے لگ جاتا ہے اس کا اپنا آپ رہ جاتا ہے، پھر وہ بڑوں سے سنا کہ پھر وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. تو لہذا کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا کہ اس کی اصلاح ہو جائے. میری اصلاح نہیں ہوئی تو میں کیا کسی کی اصلاح کروں. ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے، ظاہر کی اور باطن کی دونوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے. تو کوشش میں لگے نا. ذکر کا حلقہ ہوگا، بھائی فضل واحد بھائی ذکر کرائیں گے.